أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الدنيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب کی تعریفات اور توصیفات، عبادات اور بندگی، البرد جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں. وہ خالق کائنات، وہ رب العالمین جس کی جتنی زیادہ حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے آج کے اس دور میں ہی نہیں بلکہ ہر دور میں اور بالخصوص آج کے اس دور میں انتہائی ضروری موضوع وہ ہے بچے والدین کے کندھوں پر ایک امانت ہے. معزز سامعین اکرام، یوں تو آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ان گنت بے شمار لا تعداد نعمتیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم کو عطا فرمائی ہیں. ان میں ایک بڑی عظیم ترین نعمت بچوں کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی بے انتہا نعمتیں ہیں جس میں اولاد
ایک بڑی عظیم ترین نعمت اور انمول عطیہ ہے۔ بچے ہر والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے، ان سے ہمارے مستقبل کی روشن امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سورہ کہف کے اندر ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے ہی تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ انسان ہی نہیں، اس کائنات میں ہر جاندار کو، چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی مخلوق ہو، ہر جاندار کو جو جان رکھتی ہو، ہر جاندار کو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور اس کا تعلق جبلت اور فطرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو ہر جاندار کے اندر ڈال دیا ہے، یہ بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمین و آسمان کی جو مالک ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے دونوں کے دونوں عطا کرتا ہے۔ اور آگے کا جملہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جس کو چاہتا ہے وہ بے اولاد کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بے اولاد کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں کس کی قدرت میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم انسانوں کے بارے میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی دو زیب و زینت ہے۔ دنیاوی زندگی کی دو زیب و زینت ہے، المال والبنون، مال اور اولاد۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کس قدر محبت اللہ کے رسول اپنے بچوں سے کر رہے ہیں۔ وہی دوسری جگہ صحیح بخاری کی حدیث میں سیدنا حسن اور حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہما ریحانتیا من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں بچوں سے محبت اللہ کے رسول کس قدر کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ہم واپس آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ویسے ہی بے اولاد چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت، یہ کتنی بڑی دولت ہے، اولاد کی دولت۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں تو انسان، بادشاہوں کے تذکرے تو بہت دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا کی، ہم نے نبیوں کو نبوت عطا کی۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ دنیا میں اگر کسی انسان کو سب سے بڑی نعمت اگر کوئی مل سکتی ہے تو وہ نبوت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے۔ لیکن آپ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں پہنچ گئے لیکن بے اولاد ہیں۔ زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے کو پہنچ گئے لیکن بے اولاد ہیں۔ سب سے بڑی نعمت مل چکی ہے نبوت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے محروم کر رکھا ہے ابھی تک۔ دعا کرنے اللہ رب العالمین سے، اللہ مجھے اولاد عطا۔
اتنی بڑی نعمت ہے یہ اولاد کی کہ نبوت مل چکی جو سب سے عظیم نعمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبوت مل گئی تو اولاد کی خواہش ختم ہو گئی. بڑھاپے میں پہنچ گئے, 80 سال کی عمر میں پہنچ گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما. سوچی کتنی عظیم ترین نعمت ہے, بہت عظیم ترین نعمت. یہ نہیں سوچا کہ مجھے تو نبوت نہیں کی ضرورت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا عطا کرنا. یہ نہیں سوچا کہ مجھے اولاد مل گئی, مجھے نبوت مل چکی ہے, کچھ کوئی چیز کی ضرورت نہیں, بلکہ انبیاء علیہ السلام کا, حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا اس چیز کی علامت ہے کہ وہ بے اولاد ہونے کے بعد جو اولاد جو نہیں ہے اس سے وہ مایوس ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما. نبوت ملنے کا شکر ہے, لیکن ساتھ ہی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے اس کے لیے بھی دعا کرنا, یہ ایک بڑی عظیم ترین نعمت ہے. آئیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, ہم انسانوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام کا شہوہ کیا تھا اپنی اولاد کے سلسلے میں, وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے نیک صالح اولاد کی دعا کرتے تھے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھے میری بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور مجھے پرہیزگاروں کا پیشوا عطا فرما. اور دوسری جگہ انبیاء علیہ السلام کی ایک اور دعا کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور کہا, انبیاء علیہ السلام کہتے تھے, نیک صالح اولاد کی دعا کرتے تھے, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. انبیاء علیہ السلام دعا مانگتے, اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے نیک صالح اولاد کی دعا کریں. اب آئیے ایک حدیث میں آپ غور کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے. جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتدرون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون صبیانکم. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیا. حیرت سے وہ پوچھ رہے اللہ کے رسول سے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ دیہاتی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بوسہ نہیں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف حیرت کی نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور شفقت کے جذبات کو چھین لیا ہے تو میں اس کا مالک نہیں ہوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بچے تو ہیں ہی اسی لیے کہ انسان ان سے محبت کرے, ان سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے, ان سے لاڈ اور پیار کرے. بچے تو ہیں ہی اسی لیے. ایک اور معنی کی دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا. اس وقت آپ کے قریب میں حضرت اقرا بن حابس التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, میرے پاس 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو معلوم ہوا اس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں. اور صرف اللہ کے رسول بچوں سے محبت ہی نہیں بلکہ ان کی گاہے بگاہے صحیح تربیت بھی کیا کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ جہاں اپنے بچوں سے ہم لاڈ پیار محبت کریں, ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ان کی تربیت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اولاد کی تربیت ایک دینی فریضہ ہے اور ہر والدین کے کندھوں پر ایک امانت ہے. اللہ رب العالمین نے اس امانت کو ہمارے سپرد کیا ہے, جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کیا کرے گا. اگر
والدین چاہے تو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دے کر ان کی زندگی کو بنا و سنوار دیں، اور اگر چاہے تو ان کے مستقبل کو، ان کے فیوچر کو تباہ و برباد کر دیں۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ امام بیضاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں تربیت کسے کہا جاتا ہے، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کا آہستہ آہستہ درجے کمال کو پہنچنا، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کی دینی، فکری، اخلاقی، جسمانی، روحانی طاقت و قوت کی پرورش اور نشو و نما ایسے توازن و اعتدال کے ساتھ کرنا کہ بچہ انحراف و فساد سے بچ کر دھیرے دھیرے عروج و کمال کو پہنچ جائے۔ سچائی ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں تو بچے صحیح راہ پر نکل سکتے ہیں۔ وہیں اگر ان کی تعلیم میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو وہی بچے آپ کو آخرت میں پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر غالباً نحل یا سورہ زاریات کے آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل فرشتے متعین ہیں۔ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذرہ برابر کی نافرمانی نہیں کرتے، ذرہ برابر کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ہر انسان آ گیا۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور محافظ ہے، اور ہر شخص اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایک حاکم اپنی پوری رعایا کا نگہبان ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک مرد اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کی جائے گی، اس سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ احساس ہوا، ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کی تعلیم و تربیت پر خاص دھیان دیں اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور ڈگری دلانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اچھا انسان بھی بنائیں۔ یقین جانیے کہ آج کے اس دور میں اولاد کا فساد و بگاڑ بالکل عام ہو چکا ہے، گھر گھر کی یہی کہانی بنتی جا رہی ہے۔ اسی سماج و معاشرے میں یاد رکھیے کہ جہاں اولاد ہماری ایک طرف ہماری خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہے، وہیں دوسری طرف ان کی نافرمانی، ان کا فساد و بگاڑ ہماری زندگی کو کلفتوں اور مصیبتوں سے بھر دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی سماج و معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی نااہلی، سرکشی و بغاوت پر خون کے آنسو روتے ہیں اور دل سے یہ آہ نکلتی کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر گئے ہوتے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بچہ جس کے ماں باپ نے دن رات محنت و مشقت کر کے بڑے ہی لاڈ اور پیار سے پالا پوسا، اس امید سے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ہمارے مستقبل کا، ہمارے فیوچر کا سہارا بنے گا، لیکن جب یہی بچہ جوانی پر باپ کے سامنے اکڑ کر گفتگو کرتا ہے، شراب و کباب کے نشے میں دھت رہتا ہے، مار پیٹ گالی گلوچ روز مرہ کی عادت ہو جاتی ہے، ان والدین سے پوچھو کہ ان کے دل میں کیا گزرتا ہے۔ اگر کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ اگر والدین سچائی کے ساتھ غور کریں تو بہت حد تک وہ اپنے آپ کو مجرم پائیں گے، اور یہ اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے
ہماری ہی ناقص تربیت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے ان کو ابتدائی میں بچپن ہی میں صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا ہوتا، اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ کیا ہوتا، تو وہ سمجھتا کہ میرے والدین کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کا کتنا بڑا حق ہے، ان کے کتنے زیادہ مجھ پر احسانات ہیں، وہ سمجھتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ان کو بچپن میں تعلیم ہی نہیں دی۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پر ذکر کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اور اگر والدین مسلم ہوتے ہیں تو بچہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بچہ جو فطرت لے کے پیدا ہو رہا ہے وہ سادہ فطرت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، ایک اللہ کو ماننے والی فطرت۔ اگر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا، صرف ایک اللہ کی۔ تو اگر ہم بچوں کو بچپن ہی میں صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں تو یقیناً یہی بچے آگے چل کے ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنت کا ونار، یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم۔ اولاد بھی یہ سوچے اور والدین بھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ تمہاری جنت بھی ہو سکتے ہیں اور جہنم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہم نے یہاں پر ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بچیاں گھر خاندان کی عزت ہوا کرتی ہیں، لیکن جب یہی بچی فساد زدہ ہو جائے، فساد کا شکار ہو جائے تو انسان پورے خاندان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور یہ اعتراف کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ہی ناقص تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کو بچپن ہی سے صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، بچپن ہی سے صحیح تعلیم و تربیت۔ آخر کیا وجوہات ہے کہ یہ جو بچیاں، ان کی شرم و حیا کی چادر کو کس نے تار کیا، ان کی شرم و حیا کو کس نے بکھیرا؟ سچائی کے ساتھ والدین ان اسباب پر غور کریں تو بہت حد تک وہ اپنے آپ کو مجرم پائیں گے، اور یہ اعتراف کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ہی ناقص تربیت کا نتیجہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین مجوسی، یہودی، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ ہر بچہ فطرت اسلام کو لے کر اس دنیا کے اندر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے والدین کے اور وہ ایک لمبے وقت تک اپنے والدین کے سائے تلے تربیت پاتا ہے، اسی لیے وہ انہی کے نقش قدم پر چل کر کوئی شرک و بدعات میں لگا ہوا ہے تو کوئی توحید میں لگا ہوا ہے۔ یہ کس کا فرق ہے؟ یہ گھر کے ماحول کا فرق ہے۔ اسی لیے اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ بچوں کے بگڑنے کے انہوں نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ 3 وجوہات جو ذکر کی ہیں اس میں سب سے پہلا ذکر کیا گیا بچوں کے بگڑنے میں سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے اس کا گھر۔ آپ جانتے ہیں کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ وہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتی ہے، وہاں سے اس کو جو تعلیم ملتی ہے وہ اس کو اخذ کرتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے گھر میں ہی صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمائیں، صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اور اس کے بعد دوسری چیز
اہل علم نے بیان فرمائی وہ ہے اسکول اور کالج کا اور محلے اور پڑوس کا ماحول۔ آج ہم غور کریں کہ آج ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، دوستی کس سے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، چاہیے کہ تم دیکھ لو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جہنمیوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جہنمی افسوس کریں گے اور کیا کہیں گے؟ میں کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، وہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو وہاں پر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہی ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی دوستی کو غور و فکر سے دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہمارے محلے کا، پڑوس کا ماحول۔ یہ 3 ذرائع ہیں جس میں عموماً بچے غلط راہ پر نکل جاتے ہیں۔ یہ 3 وجوہات یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ والدین کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ایک شخص آیا اللہ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور شکایت کر رہا ہے کہ اے امیر المومنین، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میں جو کام کرنے کو بولتا ہوں وہ سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے میری بات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بلا کے لاؤ۔ اس شخص کو، اس بچے کو بلا کے لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹے، تم اپنے باپ کی بات کو مانتے نہیں ہو، اپنے والد کی بات کو سنتے نہیں ہو۔ بچے کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ میرا باپ ہے، اس نے ایک مجوسی عورت سے شادی کی ہے اور اس نے میرا نام، حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، بیان کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول واقعہ ذکر ہے، وہاں ذکر آتا ہے کہ وہ بچہ بیان فرماتا ہے کہ اس نے، یہ میرا باپ ہے، اس نے میرا نام کمپل یا کھٹمل اس طرح بڑا عجیب سا نام رکھا ہے۔ اور تیسری چیز کہا اس بچے نے، اس نے مجھے دین کی کوئی تعلیم نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غضبناک ہوئے، والد کو گولے لگائے، کہا کہ جب تو ہی ایسا ہے تو تیرے بچے پر کیا اثر ہوگا؟ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی ذہانت دیکھیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب باندھا، ایک پورا چیپٹر باندھا ہوا باب باندھا، باب اس بارے میں کہ دیکھو کہ تم کس سے شادی کر رہے ہو۔ اولاد کی تربیت، اسلام کی سوچ دیکھیے کہ اولاد کی تربیت کیسی ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ شادی سے پہلے اس چیز کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم کس سے شادی کر رہے ہو، کیونکہ آگے جو نسل آنے والی ہے وہ اسی کے مطابق، اس لیے چیک کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی وہ جو مشہور حدیث ہے، ہم سنتے ہیں کہ 4 چیزیں دیکھنے، مالیہ ولی حسبیہ ولی دینیہ ولی جمالیہ، اور آتے بھی کیا گیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین کو ترجیح دو۔ ایک لڑکی کے اندر کیا؟ اس کی خوبصورتی، اس کا خاندان، مال و دولت اور اس کا دین۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تم دین کو ترجیح دے کر اس سے، اگر وہ دیندار ہے تو اس سے شادی کرو، تو معلوم ہوا کہ دیندار عورت کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں تو کیسے کریں؟ دیکھیے اس بارے میں بہت سارے آپ کو طریقے اور اقوال مل جائیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ جیسے سورہ لقمان کی آپ آیت نمبر 14 سے 16 تک پڑھ جائیے، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو پوری اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے وہاں پر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ ایک واقعہ غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز یہاں پر ہم بیان کر رہے کہ اللہ کے رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سورہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہ صحابی پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کو کہا کہ اے گزر، اس طریقے سے لینا اسلامی طریقہ نہیں ہے، جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ تربیت دیکھیے اللہ کے رسول کیسے کریں۔ صحابی بعد میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نصیحت کا اتنا زیادہ مجھے اثر ہوا کہ میں پھر کبھی زندگی میں پیٹ کے بل نہیں دیتا۔ تربیت کا انداز آتا ہے۔
میں یہی بول رہا ہوں کہ بہت سارے انداز ہو سکتے ہیں تربیت کے. اس میں ایک اور حدیث دیکھیے، آپ کو حدیث بھی بارہا سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اور جب مدینہ گئے تو پورے وہاں کے مسلمان بڑی خوشی میں تھے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. بچے خوشی میں ہتھیار وغیرہ لے کے باہر نکل گئے، بچیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، اور اشعار میں ایک جملہ کہتی ہیں نبی کی تعریف میں. کیا کہتی ہیں کہ ہمارے درمیان بچیاں اللہ کے رسول کی تعریف میں ایک شعر کہہ رہی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ اور ہمارے درمیان ایک ایسے نبی موجود ہیں جو کل کیا ہونے والا ہے جانتے ہیں. کیا کہا بچیوں نے؟ ہمارے اشعار تو پڑھ رہی تھی، پہلے بھی پڑھی، اور جب اس لائن میں پہنچی اللہ کے رسول نے سن لیا. کیا کہہ رہی وہ؟ ہمارے درمیان ایک ایسے رسول موجود ہیں جو کل کیا ہونے والا ہے جانتے ہیں. اور سوال ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. بچے نے کیا کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی موجود ہے جو کل کیا ہونے والا ہے جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، یہ جو جملہ آپ کہہ رہے تھے اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ کہو، بلکہ اس سے پہلے جو کہہ رہی تھی وہ کہتے ہیں. یہ تربیت کا انداز ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت ہمارے یہاں بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ والدین اس قدر اپنے بچوں کو لاڈ اور پیار میں سڑا ڈالتے ہیں کہ ان کو کچھ بولتے ہی نہیں، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا مارتے پیٹتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے. اسی حدیث کے پس منظر پہ آپ غور کریں تو آپ کو دو پہلو دکھیں گے. ایک کی اللہ کے رسول نے اجازت دی اور ایک سے منع فرمایا. یہی چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم بچوں کو کوئی کام کرتے دیکھیں، اور اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اچھے کام میں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور برے کام سے ان کو سمجھا جائے کہ بیٹے یہ عمل نہیں کرو، بلکہ اس سے پہلے جو کام کر رہے تھے وہ کرتے رہو. یہ طریقہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کس طریقے سے کریں. یہ بہت ضروری، بہت اہم پہلو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہو. اس لیے پھر سے وہ حدیث کو آپ غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری جنت بھی ہے اور یہ تمہاری جہنم ہے. اگر ان کو صحیح تعلیم و تربیت دو گے تو یہی بچے تم کو جنت میں لے جائیں گے، یہی والدین تم کو جنت میں لے جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر والدین نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تو پھر یہی بچے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا ڈر ہے. اس لیے ہم کو آج کے اس بالخصوص آج کے اس دور میں اپنے بچوں کو کی کڑی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ آج کا یہ دور بہت زیادہ پرفتن دور ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم کو ان کے حقوق کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ٹوٹے انداز میں ذکر کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو، خواتین کو، تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء